إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. سامعین کرام، حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو اپنی اس دنیا کی زندگی کو مسافر کی حیثیت سے گزارنا چاہیے. دنیا کی رنگینیوں سے ہمیں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، گناہوں میں لت پت نہیں ہونا چاہیے، اور ہمارا ایمان و عقیدہ صحیح ہونا چاہیے اس حوالے سے کہ اللہ رب العالمین کبھی بھی اپنے بندوں پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کی صفت ہے ہی نہیں کہ وہ کسی کے اوپر ظلم کرے. اگر آج ہم پہ کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، زمینی یا آسمانی کوئی آفت ہم پہ آتی ہے، تو یہ ہمارے اپنے کالے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے. دنیا کی سائنس، اہل فزیاء، ماہرین، موسم وبھاگ کے جاننے والے آپ کو یہ تو بتا سکتے ہیں محنت کر کے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اندازے کے مطابق کہ بارش ہونے والی ہے، نہیں ہونے والی ہے، زیادہ ہونے والی ہے، کم ہونے والی ہے، لیکن کیوں آ رہی ہے، مقصد اس کے پیچھے کیا ہے، دنیا یہ علم نہیں رکھتی ہے. یہ علم وہی رکھتا ہے جو یہ سب چیزوں کا مالک ہے، اور یہ ہم اور آپ کے پاس موجود ہے علم. قرآن مقدس ہمارے ہاتھوں میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری احادیث ہماری اور آپ کی زبانوں پہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و فرامین ہمارے دلوں میں موجود ہے. آئیے ہم اللہ کے کلام کی روشنی میں، نبی علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں یہ جانیں کہ آفات الہیہ زمین و آسمان میں کبھی کبھار مصیبتیں آتی کیوں ہیں، اور اگر آتی ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے، اللہ اس سے چاہتا کیا ہے. یہ جواب آپ کو دنیا اور دنیا کے ماہرین بالکل بھی نہیں دے سکتے. یہ جس کے پاس وحی کا علم ہوگا، نصوص شرعیہ کا علم ہوگا، وہ یہ باریکی اور یہ گہرائی آپ کو بتا سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نبی کے ذریعے سے بتایا ہے. اللہ نے فرمایا، سورہ روم کی آیت نمبر 40 اور 41 میں نے تلاوت کی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لعلهم يرجعون۔ انسانوں کی آبادی میں، ساحلی آبادیوں میں، سمندر کی آبادی میں، سمندر کے راستوں میں فساد برپا ہو چکا ہے، ظاہر ہو چکا ہے، لوگوں کے گناہ ظاہر ہو چکے ہیں، لوگوں کی نافرمانیاں واضح ہو چکی ہیں۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ مقصد بتا رہا ہے کہ زمین میں، اہل زمین میں جب کوئی فساد آتا ہے، جب اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی عذاب آتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے اوپر کوئی مصیبت ڈالتا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، کہ میرے بندوں نے جو بعض کرتوت کیے، گناہ کر بیٹھے ہیں، ان گناہوں میں سے تھوڑے سے گناہ کا ذائقہ اور مزہ دنیا ہی میں چکھ لیں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، نتیجتاً وہ بندے اللہ کی طرف واپس پلٹ جائیں، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ یہ اللہ فرما رہا ہے کہ جو ہم زمین و آسمان میں مصیبتیں اور آفات بھیجتے ہیں، عذاب آتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندے کی آنکھیں کھلیں، وہ ہوش میں آئے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اللہ اس کے رسول کی طرف واپس پلٹ کے جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم قرآن والوں کو، قرآن پڑھنے والوں کو یہ پیغام بھی دیا، قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِ۔ اے میرے پیغمبر، اے میرے محبوب، آپ اپنی امت کے لوگوں سے یہ بھی کہہ دیجئے، اگر تم دنیا گھومنا چاہتے ہو، اگر تم سفر و سیاحت پہ کہیں جانا بھی چاہتے ہو، سیروا فی الارض، زمین کا چکر لگاؤ، دنیا کو گھوم گھوم کے دیکھو، فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، تم سے پہلے وہ لوگ جو گناہوں میں ہمیشہ لت پت رہا کرتے تھے، اللہ کی نافرمانیاں کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ ہم نے کیا حشر کیا، ان کو ہم نے کس کس طرح کے عذاب سے دوچار کیا ہے، جاؤ یہ چیزیں دیکھو۔ پھر اللہ رب العالمین ان کے سب سے بڑے گناہ کو ظاہر کرتے ہوئے فرماتا ہے، کان اکثرہم مشرکین، جن لوگوں کے اوپر میں نے اپنے عذاب بھیجے ہیں ان میں سے اکثر لوگ مشرک ہوا کرتے تھے، شرک والے ہوتے تھے۔ یہ سورہ روم کی آیت نمبر 40 اور 41 میں اللہ تعالیٰ نے لگ بھگ ساری باتیں واضح کر کے بتا دی ہیں، اے میرے بندو، میں تمہارے اوپر ظلم نہیں کر رہا ہوں، تم نے جو گناہ کیے، اپنے نفسوں پہ جو تم نے ظلم کیا ہے، اسی کا تھوڑا سا ذائقہ تمہیں دکھا کر تمہاری آنکھیں کھولی جا رہی ہیں، تمہیں ہوش میں لایا جا رہا ہے، تمہیں دوبارہ اللہ کی چوکھٹ پہ لایا جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا اکثر لوگ شرک کرنے والے تھے جن کو ہم نے عذاب سے دوچار فرمایا۔ اب یہ آیت اپنے سامنے رکھیے اور اپنے اس حالات حاضرہ کا آپ ایک طرف ایک بار بنظر غائر مطالعہ کیجیے، آپ کو پتا چلے گا۔ دوسرے لوگوں کی بات تو دور کی بات ہے، ہم اپنے کلمہ گو بھائیوں کو ہوئی دیکھ لیں، اللہ کی قسم ہے صبح سے شام میں شاید ہی کوئی ایسا دن گزرتا ہوگا جو شرک کے بغیر گزرتا ہوگا، جو اپنی زبان سے، اپنے اقوال و کردار سے، اپنے افعال سے شرک نہ کرتے ہوں۔ کہیں ان کی آواز میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو آواز دی جا رہی ہے، تو کہیں وہ کسی اور کی چوکھٹ پہ اپنے گردن جھکائے ہوئے ہیں، کہیں اور وہ کسی کے قدموں میں گرے ہوئے ہیں اور کسی کے یہاں جا کر دہائی لگا رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مصیبتوں میں پکار رہے ہیں۔ یہ سب کے سب قرآن کی روشنی میں کھلے کھلے شرک ہیں۔ اللہ نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ پہلے کے لوگوں کو ہم نے سزا دی ہے، جاؤ دیکھو دنیا ٹہل کر، اور سب سے بڑا ان کا جو گناہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ شرک کرتے تھے۔ آپ جو پچھلی قومیں گزری ہیں، چاہے نوح علیہ السلام کی قوم رہی ہو، حضرت ہود کی قوم ہو، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہو، شعیب علیہ السلام کی قوم ہو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہو، سب کے اندر برائیاں تھیں الگ الگ قسم کی، لیکن ایک کامن برائی تھی جو سب میں موجود تھی، اور وہ تھی شرک۔ شرک ہر اس قوم کے اندر موجود تھا جو اللہ رب العالمین کے عذاب سے دوچار ہوئے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 40 پڑھیں، اللہ نے خلاصے کے طور پر ان قوموں کا ذکر کیا اور فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِمْ، یہ پرانی قومیں سب کو میں نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہم گرفتار کر لیے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاسِبًا، انہی قوموں کی ہسٹری اٹھا کر دیکھو، میں نے کسی قوم کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ،
اور پرانی ہسٹری اٹھا کر دیکھو، ہم نے کسی قوم کے اوپر چنگھاڑ کا تیز اور تند آواز کا عذاب بھیجا ہے، اتنی تیز آواز، سخت آواز کی جس کی وجہ سے ساری کی ساری قوم کی آواز بند ہو گئی، سب کے سب مر گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اٹھاؤ تاریخ دیکھو، ہم نے کسی کو زمین میں اس کی ملکیت کے ساتھ دھسا دیا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اے میرے بندوں اٹھاؤ تاریخ پڑھو، ہم نے کسی کو سیلاب میں ڈبو دیا ہے، ہم نے کسی کو پانی کا عذاب بھیج کر انہیں غرقاب کر دیا ہے۔ اور اللہ نے پھر اخیر میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اے میرے بندو تم اپنے رب کو ظالم نہ سمجھنا، تمہارے رب نے کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا ہے، ان لوگوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہی کو ان کے کالے کرتوتوں کا بدلہ عطا فرمایا ہے۔ یہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ میرا رب ایک طرف کہتا ہے میں رحمان ہوں رحیم ہوں اور دوسری طرف بندوں کے اوپر سزائیں بھی لاگو کرتا ہے، ان کے اوپر عذاب بھی بھیجتا ہے۔ اللہ نے کہا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، انہوں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا تھا، بار بار اللہ کی نافرمانی، بار بار اللہ رب العالمین کے احکام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ یہ قرآن نے پرانی قوموں کے بارے میں بتایا ہے، ایک طرف یہ دیکھیے، دوسری طرف اپنے اس دور کے لوگوں کو دیکھیے، وہ تمام برائیاں جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے لے کر وہ تمام اقوام کی ہسٹری پڑھ جالیے جن پر اللہ کا عذاب آیا، وہ تمام برائیاں تھوک کے حساب سے اس امت کے اندر موجود ہیں۔ ہمارے اس کلمہ گو بھائیوں کے اندر کیا شرک نہیں ہے، بدعت و خرافات نہیں ہے، بے حیائی اور فحاشی، ناچ گانے کی محفلوں میں جانا اور دیکھنا سننا یہ نہیں ہے، نشے کی چیزیں استعمال کرنا یہ نہیں ہے، بے ایمانی نہیں ہے، زکوٰۃ نہ دینا نہیں ہے، تمام برائیاں تھوک کے حساب سے پائی جاتی ہیں۔ وہ تو شکر مناؤ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو محمد الرسول اللہ کا امتی بنایا تھا، اور اللہ کے نبی نے یہ دعا کی تھی اے اللہ میری قوم کو ایک ساتھ نہ برباد کرنا، ورنہ گناہ ہم تو وہ سب کر چکے ہیں جس پہ اللہ کا فیصلہ پہلے آ چکا ہوتا تھا۔ آج اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیجتا، مصیبتیں نہیں بھیجتا، بھیجتا ہے لیکن یک بارگی نہیں بھیجتا، کبھی یہاں تو کبھی وہاں تو کبھی وہاں۔ ہمیں اور آپ کو دیکھنا چاہیے، نصیحت حاصل کرنی چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے، قرآن ہمیں سبق دیتا ہے کہ اے اللہ کے بندو جب تم اپنے نفس پہ ظلم کر بیٹھو، یعنی تم گناہ کر بیٹھو، تم سے گناہ زیادہ سے زیادہ ہونے لگے، تمہیں کبھی ٹھوکر لگے گی تو ہوش آئے گا، اے میرے بندو اللہ کی بارگاہ میں آؤ، اللہ کی چوکٹ پہ آؤ، اللہ کی طرف واپس آؤ، اپنی اس رنگین دنیا کو اللہ والی دنیا بنانے کی کوشش کرو۔ وہ لوگوں قرآن پڑھو، آدم علیہ السلام نے جب غلطی کر دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سبق دیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے دعا سکھائی، وہ دعا مانگی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ہمارے باپ نے آدم علیہ السلام نے جو دعا مانگی، آج ہمیں وہ دعا مانگنے کی ضرورت ہے۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، اگر تو معاف نہیں کرے گا، اگر تو رحم نہیں فرمائے گا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا عذاب ہم نے اس لیے دیا کیونکہ لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا۔ آدم علیہ السلام نے وہ دعا مانگ کے ہمیں سکھا دیا کہ اے میری اولاد جب تم اپنے نفس پہ ظلم کر لینا تو یہ دعا مانگ لینا۔ اللہ نے یہ بھی بتایا کہ ان سب کے سب لوگوں نے شرک کیا تھا، اس لیے ان کو ہم نے اپنے عذاب سے دو چار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر یونس علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں ایک دعا اور سکھائی ہے، اے لوگوں اللہ کی توحید کا حوالہ دے کر اللہ سے دعا مانگو، اللہ کے قسم تمہاری بڑی بڑی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس علیہ السلام نے رات کے اندھیرے میں، سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں، مچھلی کے پیٹ میں، یہ تین قسم کا اندھیرا تھا، اللہ کے پیغمبر نے دعا مانگی اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود
برحق نہیں, تیرے سامنے ہی ہماری گردنیں جھکیں گی, ہمارے سر جھکیں گے, ہماری دعاؤں میں تجھے ہی پکارا جائے گا, کسی اور کو نہیں پکارا جائے گا. اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, ہر عیب سے تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین, اے میرے پروردگار میں ہی گنہگار ہوں, میں ہی خطا کار ہوں. اللہ نے اس دعا کی وجہ سے پیغمبر علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکالا. سکھایا جا رہا ہے اے قوم کے لوگوں, بڑے بڑے گناہوں میں اگر تم پڑے ہوئے ہو, حتیٰ کہ شرک بھی تم سے ہو گیا ہے, آؤ ابھی بھی موقع ہے. جب تک تمہارے جسم کے اندر روح دوڑ رہی ہے, تمہاری سانسیں چل رہی ہیں, تمہیں دعا کرنے سے, تمہیں توبہ کرنے سے کون روک رہا ہے؟ آؤ اللہ سے دعا تو مانگو, شرک سے توبہ تو کرو, یونس سے سیکھو اور تم یہ دعا مانگو, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آج دعا ہم مانگتے کہاں ہیں؟ نبیوں کی دعا سے ہمیں چڑ ہے, اپنی بنائی ہوئی دعائیں ہم مانگتے ہیں. ان کے صدقے میں, ان کے صدقے میں, ان کے طفیل میں, ان کے طفیل میں بخش دے. قرآن کریم نے ہمیں یہ سبق نہیں دیا. آپ دیکھیے آدم علیہ السلام دعا مانگ رہے کہ اللہ, ڈائریکٹ اللہ. یونس علیہ السلام دعا مانگ رہے, اللہ ہی کو ڈائریکٹ پکار رہے, اللہ کی توحید کا حوالہ دے رہے. آج ہمیں اسی طرح سے دعا مانگنے کی ضرورت ہے. افسوس تو اس وقت اور ہوتا ہے جب اس قوم کے لوگ نیکی کرتے بھی ہیں تو اس میں بھی شرک کی اور بدعت کی ملاوٹ ہوتی ہے. ویسے تو اکثریت نیکیوں سے دور ہے, لیکن جو کرنے والے بھی ہیں اس میں بھی ڈپلیکیٹ, اس میں بھی فیبریکیٹڈ مال ملا ہوا ہے, اس میں بھی شرک کی بدعت کی ملاوٹ ہے. وہ لوگوں کہاں سے تمہاری دعائیں قبول ہوں؟ دعا عبادت ہے اور تمہاری عبادت میں شرک گھسا ہوا ہے. تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکار رہے ہو, اللہ کو ڈرانا چاہتے ہو کسی کے منصب کو دکھا کر. یا اللہ قبول کر ان کے صدقے میں, اگر نہیں کرے گا تو یہ تجھ سے نپٹ لیں گے. نعوذ باللہ. یہ کیا تمہاری نیتیں ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں کے صدقے میں اللہ معاف کر دے, تو اگر اللہ نہ معاف کرے تو کیا جن کا آپ نے حوالہ دیا ہے وہ اللہ سے جھگڑا کریں گے؟ وہ اللہ سے تمہیں معاف کروا دیں گے؟ جن کا آپ حوالہ دیتے ہو وہ خود کہتا ہے میں قیامت کے دن صرف اسی کی سفارش کروں جو شرک نہیں کرتا ہوگا. جو مشرک ہوگا میری دعاؤں کا اصلاً حقدار بنے گا ہی نہیں. تم کس کا دامن پکڑ کے مچلو گے؟ ابھی بھی ہمیں ہوش میں آنا چاہیے. ہمارے اپنے گناہوں سے عذاب آتے ہیں, بیماریاں آتی ہیں, بارشیں رکتی ہیں, طوفان آتے ہیں, سیلاب آتے ہیں, آندھیاں آتی ہیں. سنن ابن ماجہ کتاب الفتن باب العقوبات حدیث نمبر 4019, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے اپنی امت کو آگاہ کیا تھا کہ ایک دور آئے گا, ایسی برائیاں جنم لیں گی اور ایسی بیماریاں جنم لیں گی. یہ برائیاں آئیں گی تو اللہ کی طرف سے اس طرح کا عذاب آئے گا. میں حدیث پڑھ رہا ہوں, بہت زیادہ اس پہ گفتگو نہ کرتے ہوئے آپ اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کیا وہ برائی چھو رہی ہے, اور اس میں جو اللہ کے نبی نے بتایا کہ عذاب آئے گا وہ عذاب آیا کہ نہیں آیا ہے. پیارے پیغمبر نے فرمایا یا معاشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن. اے مہاجرین کی جماعت, 5 ایسی برائیاں جب تم اس میں مبتلا کر دیے جاؤ گے, اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تم وہ برائیوں میں مبتلا نہ ہونا. لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشا فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا. جب کسی قوم کے اندر بے حیائی فحش کی چیزیں عام ہو جائیں گی, لوگ اعلانیہ طور سے دکھا دکھا کر وہ گناہ کرنے لگیں گے, فحش کام کرنے لگیں گے, ناچ گانے کی محفلیں لگائی جانے لگیں گی, ناچ گانا عام کر دیا جائے گا, زنا عام ہو جائے گا. جب یہ برائی عام ہو جائے گی الا فشا فیہم الطاعون, تو طاعون کی بیماری اس قوم میں عام کر دی جائے گی. والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا, اور ایسے ایسے درد ان کے بدن میں دیے جائیں گے, ایسی ایسی بیماریاں ان کے اوپر مسلط کر دی جائیں گی جن بیماریوں کا نام و ذکر بھی ان کے باپ داداؤں نے سنا نہیں تھا. تفصیل کی ضرورت نہیں ہے, ہم اور آپ غور کریں بس. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ.
اور جب بھی کسی قوم کے لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگیں گے، بےمانی کرنے لگیں گے، وزن میں ناپنے میں کمی کرنے لگیں گے، تو ان کے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ عذاب آئے گا، مہنگائی طوفان کی طرح ان کے اوپر آ جائے گی، سختی معاشرہ ان کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا، اور جو سب سے ظالم ہوگا وہ ان کا بادشاہ بنا دیا جائے گا۔ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا۔ اور جب کسی قوم کے لوگ اللہ کے فرض کردہ زکوٰۃ کو دینا بند کر دیں گے، کمائیں گے، جمع کریں گے، زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے لگیں گے، زکوٰۃ دینے سے منع کرنے لگیں گے، تو اللہ تعالیٰ آسمان کی بارش بھی روک لے گا، ایک ایک بوند کے لیے ترسا دے گا۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا۔ پھر اللہ کے نبی وضاحت فرما رہے ہیں، اگر کسی معاشرے میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے، پھر بھی بارشیں ہو رہی ہیں، تو یہ خوش نہ ہو کہ ہم اس عذاب میں مبتلا نہیں۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، او لوگوں غلط فہمی کا شکار نہ ہو، اگر یہ چوپائے نہ ہوتے تو بارش روک دی جاتی، اللہ بارش نہ برساتا، تم اس قابل نہیں کہ اللہ کی ایک بوند بھی تمہارے اوپر آئے۔ وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ۔ اور جب کسی قوم کے لوگ اللہ سے کیا گیا وعدہ توڑ دیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ توڑ دیں گے، تو ایسی قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ کسی دوسری قوم کا دشمن جو ان کا ہوگا ان کے اوپر مسلط کر دے گا، وہ دشمن ان کے حقوق کو ضبط کرے گا، وہ دشمن ان کے بعض چیزوں کو چھین لے گا۔ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ۔ اور جب کسی قوم کے ائمہ اور جب کسی قوم کے امام لوگ، فیصلہ کرنے والے لوگ، قاضی قضات، مفتی لوگ اللہ رب العالمین کے فیصلے کے خلاف فیصلہ دینے لگیں گے، اللہ رب العالمین کی نازل کردہ تعلیمات کے خلاف فتویٰ دینے لگیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو آپس میں لڑا دے گا۔ جعل اللہ بأسہم بینہم، دشمنی آپس میں پھیل جائے گی۔ یہ 5 چیزیں میرے نبی نے بتائی تھی، کیا آج ہے نہیں؟ ایک ایک کو آپ سر فہرست دیکھیے، اپنے سماج کا مطالعہ کیجئے، معائنہ کیجئے، وہ ساری برائیاں موجود ہیں، وہ سارے عذاب بھی بیک وقت موجود ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے اللہ کی گرفت آتی ہے، جب بھی اللہ کی طرف سے آفت، مصیبت، عذاب آتی ہے تو اس کی چپیٹ میں نیک لوگ بھی آتے ہیں۔ سورہ آل عمران کا مطالعہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ نے کہا کہ یہ نیک لوگوں کے لیے آزمائش ہے، جو گنہگار تو نہیں ہیں ان کے لیے آزمائش ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو اگر مصیبت دے رہا ہے جبکہ وہ گنہگار نہیں ہے، تو قیامت کے دن ان کے درجات بلند کیے جائیں گے، لیکن جو اصلی گنہگار ہیں ان کو دنیا میں عذاب دیا جا رہا ہے، اور اللہ فرما رہا مقصد یہ ہے کہ یہ واپس پلٹ جائیں، اللہ کی طرف آ جائیں۔ ایک اور حدیث ابن ماجہ کتاب الفتن کی 4020، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِ الْخَمْرِ، میری امت کے کچھ لوگ ضرور بھی ضرور شراب پئیں گے، يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، اور اس کا نام بدل دیں گے، ہیلے سے بہانے سے وہ شراب پئیں گے، نشہ کی چیزیں استعمال کریں گے، نام بدل بدل کے استعمال کریں گے، وَيُعْزَفُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنِّيَاتِ، اور ان کے سروں کے اوپر، ان کے سامنے، ان کی موجودگی میں انسٹرومنٹ کے آلات بجائے جائیں گے، میوزک چلے گا، گانے والیاں گا رہی ہوں گی، ڈانس کرنے والیاں ڈانس کر رہی ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایسا ہوگا تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو زمین میں دھسا دے گا، ان میں سے کچھ لوگوں کو اللہ بندر بھی بنا دے گا، خنزیر بھی بنا دے گا، اور یہ اللہ کی قدرت کے لیے ناممکن نہیں ہے۔ مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں، سورہ بقرہ پڑھیں، بنو اسرائیلیوں میں سے اللہ رب العالمین نے کچھ لوگوں کو بندر بنا دیا تھا، خنزیر بنا دیا تھا، اللہ نے نمونہ بھی دے دیا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں یہ غلطیاں تم نہ کرنا، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ اللہ جس اللہ نے ایک حقیر سے نطفے سے ایک انسان کو عزت بخشی اور ہٹا کٹا نوجوان بنایا ہے، وہی اللہ تمہیں بندر کی شکل بھی دے سکتا ہے، وہی اللہ تمہیں خنزیر بھی بنا سکتا ہے، اور یہ ہوگا، میرے نبی نے کہا ہے یہ دور آئے گا، ہوگا، ہمیں اور آپ کو اس پر یقین ہونا چاہیے۔
اور آپ دیکھیے یہ جو خاص طور سے اس حدیث میں بتایا گیا، نشہ خوری اور فحاشی، میوزک کے آلات، انٹرٹینمنٹ کے نام پر کتنی تیزی سے ہمارے سماج کے اندر پھیل رہی ہے۔ دوسروں کی بات نہ کریں، اپنے نوجوانوں کی بات کریں۔ میوزک، گانے، ہم ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں، اسٹیٹس ہم لگا رہے ہیں۔ اس سے بھی 2 قدم آگے بڑھے، خود ہم اس میں تھرکنے پہ آ گئے۔ ہمارے نوجوان اس میں خود ڈانس کرنے لگے، کوئی لپسنگ کر کے ویڈیو ڈال رہا ہے، تو کوئی خود گا رہا ہے، تو کوئی خود اپنی کمر کو لچکا رہا ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تو نہیں ہو سکتے۔ میرے نبی نے جس سے ڈرایا تھا اور عذاب بتایا کہ انہیں بندر و خنزیر بھی بنایا جا سکتا ہے، زمین ان کے لیے پھاڑ کے ان کو دھسایا بھی جا سکتا ہے، اس نبی کے ماننے والے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ڈانس کرنا، گانے گانا، یہ گناہ تو ہے۔ یہ جو آپ ویڈیو شیئر کر رہے ہو، یہ بھی انتہائی زیادہ بڑا گناہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ مومنوں کی جماعت میں، مسلمانوں کی جماعت کے اندر فحشکاری اور یہ گندی چیزیں عام ہو، اللہ تعالیٰ وہ دنیا میں اس کے اوپر بھی لعنت ڈالتا ہے اور آخرت میں بھی وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ آپ اگر کوئی ایک ویڈیو شیئر کرتے ہیں نا، مسلمان کوئی نہ کوئی دیکھے گا، اس آیت کے زمرے میں آپ آ رہے ہیں۔ اس لیے ایک بار ٹھنڈے دماغ سے سوچ لیجئے آپ کیا اسٹیٹس لگا رہے ہیں۔ گناہ تو کر ہی رہے ہیں اور دوسرے کو بھی گناہ میں ڈالنے کا ذریعہ بن رہے ہیں، جو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان فحشکاری عام ہو۔ اور کیسے پسند کرتے ہیں؟ یعنی ایسے حرکتیں کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں عام ہو، جو خود ناچتا ہو، جو خود دوسروں کی ویڈیوز گندی شیئر کرتا ہو، اسٹیٹس لگاتا ہو، دوسروں کے پاس بھیجتا ہو، چاہے فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو یا واٹس ایپ ہو، کہیں بھی لگاتا ہو، اس آیت کے زمرے میں وہ داخل ہے۔ مسلمانوں ہوش میں آؤ اور ان گندی عادتوں سے اپنے آپ کو پاک کرو۔ ہمارے نبی کی یہ تعلیم نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب کے ماننے والوں کو، ہمیں اور آپ کو گاہے بگاہے تھوڑے تھوڑے عذاب بھیج کر ہمیں جگاتا ہے۔ مسلمانوں جاگو، اپنی زندگیوں سے گناہوں کو نکال کے پھینک دو، پاک ہو جاؤ۔ تم ایک پاکیزہ قوم ہو، تم گندی قوم نہیں ہو۔ تمہارے لباس بھی پاک ہونے چاہیے، تمہاری سوچ بھی پاک ہونی چاہیے، تمہارے گھر مکان، تمہاری ہر چیز پاک ہونی چاہیے۔ تم گندے ذہن کے کب سے ہو گئے؟ تمہارے دماغ میں یہ فحشکاری کیوں 24 گھنٹہ چلنے لگی؟ ہمیں اور آپ کو اپنے دماغ کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں جگا رہا ہے، کبھی سیلاب بھیج کر، کبھی زلزلے بھیج کر، کبھی چنگاریاں گرا کر، کبھی بجلی گرا کر، کبھی روڈ ایکسیڈنٹ کے ذریعے سے، کبھی ہارٹ اٹیک کے ذریعے سے، مختلف ذریعے سے اللہ ہمیں جگانا چاہتا ہے۔ لیکن یہ قوم سب کچھ کر رہی ہے لیکن جاگ نہیں رہی ہے۔ جو مقصد اللہ کا، وہ مقصد پہ نہیں آ رہی ہے۔ سورہ بقرہ پڑھیں، سورہ اعراف پڑھیں، آیت نمبر 171، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنو اسرائیل کے حوالے سے، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، جب میں نے پہاڑ کو ان کے سروں کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا، معلق کر دیا، کَأَنَّهُ ذُلَّةٌ، گویا کہ وہ پہاڑ ان کے اوپر سائبان کی مانند تھا، وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، وہ یقین کر بیٹھے کہ ابھی یہ پہاڑ ہمارے اوپر گر جائے گا اور ہم اس میں کچل دیے جائیں گے، ہم مر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو، یہودیوں کے اوپر کوہ طور کو، طور پہاڑی کو اٹھا کر ان کے سر پہ لا کر کھڑا کر دیا، اور پھر اللہ نے فرمایا خُذُوا ما آتیناکم بقوت واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، اے یہودیوں، اے بنو اسرائیلیوں، جو ہم نے تمہیں کتاب دی ہے، تورات نازل کی ہے، اور جو ہم نے اپنے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے تمہیں پیغام دیا ہے، مضبوطی سے اسے پکڑ لو اور اس کو کبھی بھولنا نہیں، یاد رکھنا، اس پہ عمل کرتے رہنا، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ مثالیں موجود ہیں۔ پہاڑ کو اللہ اٹھا کے سر کے اوپر کر کے پھر کہہ رہا کہ اللہ کے پیغام کی طرف آ جاؤ، تورات کو ماننا شروع کر دو، جو اللہ نے دیا اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ میرے بھائیوں، اب نبی نہیں رہا کہ نبی کے دور میں معجزے ہوں، لیکن نبی تو نہیں رہے، نبی علیہ السلام کے وارثین موجود ہیں، نبی کی تعلیمات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ گاہے بگاہے کچھ چیزیں اتار کر، کچھ چیزیں دکھا کر ہمیں جگانا چاہتا ہے۔ آج کیا اس امت کے اندر اللہ تعالیٰ انسانوں کو جگاتا نہیں ہے؟ بالکل جگاتا ہے۔ صحیح بخاری کو پڑھیں، کتاب الکسوف 1063 حدیث نمبر ہے، ایک پورا چیپٹر ہے سورج گرہن اور چاند گرہن کا۔ آج ہمارے دور میں نہیں ہوتا ہے سورج گرہن اور چاند گرہن۔
ایک بار اللہ کے نبی کے دور میں ہوا، ابو بکر رضی اللہ عنہ صحابی بیان کرتے ہیں، اسی دن میرے نبی کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا تھا، جس بیٹے کو گود میں لے کے آپ نے فرمایا تھا بیٹا تو چھوڑ کے جا رہا ہے تیری جدائی میں تو غم زدہ ہوں، لیکن محمد کی زبان سے ایسا کچھ نہیں نکلے گا جو میرے رب کو تکلیف دے، میرے رب کو ناراض کرے۔ اسی دن کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، سورج گرہن ہو گیا۔ اس وقت کوئی موسم وبھاگ تو نہیں کام کر رہا تھا جو پہلے سے بتا دیتا کہ کل سورج گرہن ہونے والا، پرسوں سورج گرہن ہونے والا۔ سورج گرہن ہوا، صحابی کا بیان ہے میرے نبی اپنی جگہ سے اتنی تیزی سے اٹھے ایسا لگتا تھا کہ آپ اچھل پڑے ہو، آپ کو یہ محسوس ہوا کہیں قیامت تو نہیں آ گئی۔ آپ مسجد کی طرف بھاگے بھاگے دوڑے، اپنے اوپر جو آپ چادر ڈالے رہتے تھے وہ چادر بھی آپ نے نہیں سنبھالی، صحابی کا بیان ہے چادر بھی زمین پر گھسٹ رہی تھی۔ میرے نبی جلدی جلدی مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں، لوگوں نے جب نبی کو دیکھا آپ کے پیچھے دوڑنے لگے، مسجد میں میرے نبی آئے، 2 رکعت کی نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سورج گرہن ختم کر دیتا ہے۔ پھر آپ خطبہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں لوگوں سنو، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ وانہما لا ينخسفان لموت احد، اے لوگوں یہ سورج یہ چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے۔ یہ سورج اور چاند کسی کی موت کی وجہ سے سورج گرہن اور چاند گرہن نہیں ہوتا ہے، ولیکن اللہ تعالی یخوف بہما عبادہ، اللہ تعالیٰ کبھی سورج کی روشنی کو کم کر کے چھین کر، چاند کی روشنی کو چھین کر، یعنی دنیا کی عادت کے مخالف کچھ کر کے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرانا چاہتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو دوبارہ اپنے پاس بلانا چاہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نشانیاں دکھا رہا ہے۔ میرے پیغمبر نے یہ بھی کلیئر کر دیا، او لوگوں یہ میرے بیٹے کی وفات کی وجہ سے نہیں ہوا ہے، یہ تو اللہ ہمیں ڈرا رہا ہے۔ آپ نے عقیدہ بھی درست کر دیا اور امت کو جگایا بھی، اور آپ نے فرمایا وَإِذَا كَانَ ذَاكَ، اے میری امت کے لوگوں سنو، جب بھی سورج گرہن ہو، جب بھی چاند گرہن ہو، فَصَلُّوا تو 2 رکعت نماز پڑھ لینا، وَادْعُوا رَبَّكُمْ حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ، اور اپنے اللہ سے اس وقت تک دعائیں کرنا جب تک کہ یہ ختم نہ ہو جائے۔ صدقات و خیرات کرتے رہنا، نیکیاں کر کے مصیبتوں کو ٹالنے کی تعلیم میرے رسول نے دی ہے، اور یہ قیامت تک ہوگا۔ آج امت کے نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سورج گرہن پر بھی نماز ہوتی ہے، چاند گرہن پر بھی نماز پڑھی جاتی ہے، بارش نہ ہو اس کے لیے بھی نماز ہوتی ہے، آج کسی کو معلوم ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ قیامت تک کرتا رہے گا۔ ایک اور بات بتاتا ہوں، صحیح مسلم کتاب الاستسقاء کی روایت ہے 899، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی۔ آج ہم اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنے آپ کو محسوس کریں کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں۔ اللہ کے نبی سے زیادہ اللہ رب العالمین کی قسم ہے اس پوری کائنات میں کوئی نیک نہیں ہو سکتا جتنے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نیک تھے، لیکن آپ کی کیفیت کیا تھی؟ حدیث پاک بتلاتی ہے کہ آپ 70 مرتبہ اور ایک روایت میں 100 مرتبہ دن بھر میں استغفار کرتے تھے، اللہ سے کہتے تھے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو کائنات کا سب سے نیک انسان ہے وہ کہہ رہا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، گھر میں رہنے والی ہیں، میرے نبی کی گھر کے اندر کی حالت بیان کر رہی ہیں کہ جب کبھی بدلیاں چھانے لگتی تھی، آسمان پہ بارش کے آثار نمودار ہونے لگتے تھے، بارش سے پہلے ہلکی ہلکی جو دھیمی دھیمی ہوائیں چلتی ہیں وہ جب چلنے لگتی تھی، عام لوگوں کے چہرے پر خوشی ظاہر ہو جاتی تھی، لوگ یہ محسوس کرنے لگتے تھے اب اللہ رب العالمین بارش برسانے والا ہے۔ لیکن میرے نبی کی حالت کچھ الگ ہوا کرتی تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جب لوگوں کے چہرے پر یہ تھوڑی سی بادل اور یہ دھیمی دھیمی ہوائیں دیکھ کر مسکراہٹ ہوتی تھی، میرا رسول اس وقت غموں میں ڈوب جاتا تھا، میرے رسول کے چہرے پر پریشانی جھلکنے لگتی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے پوچھ لیا، او میرے سرتاج، او محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ جس چیز سے خوش ہوتے ہیں آپ ایسا کیوں ہو جاتا کہ آپ کے چہرے پہ پریشانیاں جھلکنے لگتی ہیں؟ میرے نبی کا پیغام سنو۔ فرمایا اللہ کے نبی نے یہ قوم عاد کی طرح نہ معاملہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس بھی اسی طرح سے پہلے بادل بھیجے تھے اور لوگ ناچنے گانے لگے تھے، لوگ تھرکنے لگے تھے کہ اب تو بارش ہوگی۔ قرآن میں اللہ نے وہ منظر ذکر کیا ہے، فلما رآہ، جب ان لوگوں نے بادل کو دیکھا،
मुस्तक़बिला औदियतिहिम, कि उनकी तरफ वो बादल आ रहा है। वो कहने लगे हाज़ा आरिज़ुम मुमतिरुना, अब तो थोड़ी देर में हमारे ऊपर बारिश होने वाली है। लेकिन अल्लाह की कसम वो बारिश नहीं थी, उसके अंदर अल्लाह का अज़ाब था, पूरी कौम से तबाह व बर्बाद कर दी गई। अल्लाह के नबी ने आयशा से फरमाया, ओ आयशा सिद्दीका, मुझे कौन सी चीज है जो जमानत दे दे कि इस बादल के अंदर अजाब नहीं है, रहमत ही मौजूद है। मुझे नहीं मालूम, इसलिए मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता रहता हूं कि मेरी किसी उम्मती के गुनाह की वजह से अल्लाह ताला मेरी उम्मत को बर्बाद न कर दे। मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं, आपने फरमाया इन्नी खशीतु अन यकून अज़ाब अल्लाहि सल्लल्लाहु अला उम्मती, मुझे डर ये लगता है कहीं ये अजाब ना हो जो अल्लाह मेरी उम्मत के ऊपर मुसल्लत कर दे। इसलिए मेरी बीबी आयशा, मेरे चेहरे पे जो तू ये परेशानी की झलकियां देख रही है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह एक लीडर है, एक नबी है, पैगंबर है। लीडर की कैफियत उम्मत की खुशियों में उसमें झूम झूम के खुशी मनाना नहीं होता, उम्मत की निगहबानी करता है। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की फिक्र में रहते थे। चुनांचे जब हजरत आयशा फरमाती हैं बारिश हो जाती, बारिश होने लगती, नॉर्मल बारिश होने लगती, मेरे नबी की जुबान से निकलने लगता रहमतुन रहमतुन अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफिया अल्लाहुम्मा सय्यिबन हनिया। आप कहने लगते हैं अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने रहमत नाजिल फरमाया, तूने अजाब नहीं नाजिल फरमाया। और अल्लाह के नबी दुआ भी बराबर करते रहते थे, ऐ अल्लाह ये बारिश को हमारे लिए नफा बख्श बना दे, इसे अजाब न बना, इसीलिए इसको हमारे लिए जहमत न बना। चुनांचे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये किरदार था। आज हम और आप देखें अपने हालात को, हमारे ऊपर कुछ अल्लाह की निशानियां आती भी हैं, अल्लाह हमें डराना चाहता है, हम और आप संभलना नहीं चाहते। अल्लाह आवाज़ दे रहा, आओ मेरे बंदो मेरे बारगाह में, आओ गुनाहों से तौबा करो, फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ के आइए। अल्लाह ताला आपको हमको अजाब दिखाकर, परेशानियां दिखाकर, मुसीबतें दिखाकर जगा रहा है। अपने गुनाहों के ऊपर एक बार नज़र डालो और अल्लाह से तौबा करो, माफ़ी मांगो। अल्लाह हर गुनाह को माफ़ करने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन।